ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے جھوٹے دعوے دار جو ہے وہ دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ رشیا سے ایک بڑی خبر آئی ہے اور آپ کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ بطور مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ وہاں ایک شخص گرفتار ہوا ہے اور یہ بڑا غیر معمولی آدمی ہے۔ یہ 30 سال سے ایک کلیم کر رہا تھا، سربیا کے علاقے سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ کون ہے، کیا کہتا رہا ہے، کس طریقے سے یہ ایک نیا مذہب چلاتا رہا ہے اور اس کا کلیم کیا تھا، یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی اس کا جھوٹ جو ہے اس کے مقابلے میں اسلام کا سچ کیا ہے۔ اس بندے نے کلیم جو کیا تھا وہ کیا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جنم لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ تھا اس آدمی کا کلیم۔ اس کا نام ہے سرگئی توروپ، اور سرگئی توروپ نام کا یہ آدمی جو ہے، اس کے اوپر سب سے پہلی جو خبر میرے پاس ہے، کیونکہ دنیا بھر کے اخبارات میں، دنیا بھر کی زبانوں میں اس کی گرفتاری چھپی ہے۔ کیوں چھپی ہے، اس نے کتنے فالوورز بنا لیے تھے، کتنے ملکوں میں لوگ اس کو ماننے والے تھے، اور کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو منوایا تھا اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، وہ سارا کچھ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ پہلے آپ دا گارڈین کی خبر دیکھ لیں۔ دا گارڈین یہ بتا رہا ہے کہ کلٹ لیڈر who claims to be reincarnation of Jesus arrested in Russia، کہ رشیا میں جو کلٹ لیڈر ہے، جو ایک فرقہ چلا رہا تھا اور وہ یہ کلیم کر رہا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ پیدائش ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یہ آپریشن ابھی چند دن پہلے ابھی کیا گیا حال ہی میں، اور اس بندے کو جو ماننے والے ہیں ان کو، یہ خود کو جیزس کہتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہتا تھا، اور اس کو جو ماننے والے ہیں ان کا نام ہے ویسارینز۔ ویسارینز کے نام سے اس نے ایک بہت بڑا گروپ بنایا ہوا تھا۔ اب اس آدمی نے کیسے اتنے سارے لوگوں کو بیوقوف بنایا، کیسے ان کو پیچھے لگایا، یہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے بتاتے ہیں گرفتار کیسے ہوا۔ رشیا کی گورنمنٹ نے وہاں یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ اس کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے اور صرف ایک علاقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو اس نے انگیج کر لیا اپنے ساتھ۔ نہ صرف اس پورے خطے کے اندر لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کو ایک پیغمبر ماننا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں جو آگے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ملنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے مذہب کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی اسپیشل فورسز جو ہیں رشیا کی، ان کو استعمال کیا گیا، ہیلی کاپٹرز کے ساتھ یہ ایک آپریشن کیا گیا، اور FSB جو سیکیورٹی سروسز ہیں اور جو اسپیشل فورسز ہیں رشیا کی، وہ بھی گئی بھاری اسلحے کے ساتھ اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ۔ انہوں نے جا کے اس علاقے کا محاصرہ کیا اور پھر 3 لوگوں کو گرفتار کیا۔ جو مین آدمی ہے سرگئی توروپ، اس کو گرفتار کیا، جس نے خود دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جنم ہے، نیکسٹ جنم ہے ان کا، اور اس کی عمر ہے 59 سال، اس کے سنہری لمبے بال ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لمبا قد ہے اس آدمی کا۔ آپ اس کی تصاویر میں اندازہ کر سکتے ہیں، اس نے بالکل وہ حلیہ بنایا ہوا ہے جو تصاویر کے اندر یا چرچز کے اندر جو حلیہ دکھایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جو عیسائی بناتے ہیں، جو عیسائی تصاویر وہاں لگاتے ہیں پورٹریٹس، اس کے مطابق اس شخص نے اپنا حلیہ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، اور اسی طرح کی وضاقتہ بال، لمبا قد، اور اسی طرح دکھتا تھا۔ تو اس نے کوشش کی اس تصویر سے اپنے آپ کو قریب تر کر لے جو ایک شبیہ عیسائیوں نے بنائی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایگزیکٹلی کیسے دکھتے تھے وہ تو تصویر کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی جج کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک شبیہ بنا رکھی ہے کہ ان کے بال لمبے ہوں گے، ان کی داڑھی ہوگی اور ان کا لمبا قد ہوگا، اور وہ اس طرح سے ان کی پورے ایک حلیہ بتایا ہوا ہے۔ تو ایک پورٹریٹ بنائی ہوئی ہے عیسائیوں نے جو ہر چرچ میں موجود ہوتی ہے، تو اس کے مطابق اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا تھا۔ 59 سال اب اس کی عمر ہے، اور اس کو گرفتار کیا گیا 2 مزید ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ آدمی پہلے ایک ٹریفک پولیس والا ہوتا تھا۔ جب روس لڑائی کر رہا تھا افغانستان میں، اس دور میں یہ آدمی ایک ٹریفک پولیس والا ہوتا تھا۔ پھر اچانک اس نے یہ دعویٰ کیا 1989 میں، یعنی 1999 میں، اور پھر اس کے بعد 1991 میں اس نے پریکٹیکلی یہ سارا کچھ کر دیا۔ پہلے اس کا دعویٰ کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور تھا، وہ سارا میں نے ریسرچ کیا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ جو 2 بندے گرفتار ہوئے، ان میں ایک میوزک ڈرم بجانے والا بندہ ہے جو گرفتار ہوا، اس کا نام ہے ویڈیم ریڈیگن، اور جو دوسرا بندہ گرفتار ہوا وہ ہے ولادیمیر ویدرنیکو۔ یہ 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس کے ساتھ، جو اس کے بہت قریبی لوگ تھے اور اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اس کو رشیا سے گرفتار کیا گیا۔ اس وقت اس کے ماننے والوں کی تعداد
ہزاروں میں ہیں، اور وہ سارے لوگ جو ہے وہ بڑے اکڑے ہوئے لباس پہنتے ہیں، مختلف قسم کے، جو اس نے بتایا کہ یہ لباس آپ پہنے، وہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی ہر بات جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اب اس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے اس بندے نے 1999 میں جب روس ٹوٹ رہا تھا اس دور میں اس نے کہا کہ میں بیدار ہو رہا ہوں، میرے اندر روشنی آ رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ روحانی قوتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور میں بتا سکتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اس نے عہد نامہ چرچ کے نام سے 1991 میں ایک تحریک شروع کر دی۔ جو روسی میڈیا ہے اس کے مطابق شروع میں یہ آدمی یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک آربٹ ہے، ایک مدار ہے دنیا کے گرد، اس زمین کے گرد ایک جو پہلا مدار ہے، ایک آربٹ ہے، وہ وہاں موجود ہے اور وہاں سے دنیا کے انسانوں کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ وہ وہاں سے روس کو چلا رہی ہے، کیونکہ روس کے اوپر اس کا فوکس تھا، تو یہ روس کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا اس کا فوکس تھا، تو اس نے کہا وہ روس کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ نعوذ باللہ، یہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا۔ پھر یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اچانک اس نے کلیم کر دیا کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں اس دنیا میں دوبارہ جنم لے چکا ہوں۔ پھر اس نے جو جملہ خاص طور پہ کہا، میں آپ کو ایگزیکٹلی وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ وہ لکھا گیا ہے وہاں پہ ان کے پاس۔ I am not God، میں خدا نہیں ہوں، and it is a mistake to see Jesus as God، اور یہ غلطی ہے کہ آپ جیزس کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خدا کے طور پہ دیکھیں۔ But I am the living word of God the Father، کہ میں خداوند باپ، وہ ان کو کہتا ہے کہ میرے تو والد ہیں خدا جو ہیں، نعوذ باللہ، اور میں ان کا ایک جیتا جاگتا لفظ ہوں، ان کے الفاظ ہوں۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ everything that God wants to say، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے he says through me، وہ میرے ذریعے سے کہتا ہے۔ اور یہ انٹرویو اس نے دیا تھا دا گارڈین کو، اور ویزارین، یعنی یہ ویزارینز کا ہیڈ ہے تو ویزارین اس کے ماننے والے ہیں، تو اس نے یہ انٹرویو جو ہے وہ گارڈینز کو دیا تھا 2002 میں، اور گزشتہ 30 سال سے یہ بندہ اس تحریک کو چلا رہا تھا اور نبوت کا جھوٹا دعوے دار بن کے وہاں پہ موجود تھا رشیا میں۔ مزید یہ کیا کرتا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ویزارینز ہیں اس کو ماننے والے، وہ انہوں نے بند کر دیا تھا کرسمس کو منانا، یعنی آپ کو پتا ہے کہ 25 دسمبر کو کرسمس ہوتی ہے جس کو سارے یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کیونکہ اس نے کہا میرا دوبارہ جنم ہو گیا ہے تو 14 جنوری کو اب یہ دن منایا جائے گا جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو جس دن یہ بندہ پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو جھوٹا نبی بتایا، سرگئی توروپ، یہ بندہ جس دن پیدا ہوا تو اس دن اب کرسمس مناتے تھے اس کے فرقے والے، اور کئی ملکوں سے باقاعدہ فلائٹیں لے کے آتے تھے اور اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا ایک اور چیز اس نے یہ کی کہ جو ان کا کیلنڈر ہے نیا، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے کیلنڈر شروع ہوتا ہے انگریزوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پیچھے، وہ 1 جنوری یا 5 جنوری یا ابھی جو ہے ستمبر کا مہینہ ہے، تو ہم جو بھی کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے وہ کیلنڈر چل رہا ہے جو انگریزوں کا کیلنڈر ہے، تو عیسائیوں کا جو کیلنڈر ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، تو ہمارا 1400 سال ہوئے ہیں، ان کے 2000 سال ہوئے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے آئے تھے۔ تو اس نے اپنا ایک نیا کیلنڈر جاری کیا اور اس کے ماننے والے جو ہے وہ نئے کیلنڈر کے مطابق چل رہے تھے، اور وہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے 1961 سے، یعنی ان کے کیلنڈر کو ابھی 60 سال مکمل نہیں ہوئے، ان کے کیلنڈر میں ابھی 59th ایئر چل رہا ہے، یعنی 59واں سال چل رہا ہے۔ یعنی جو اس وقت عیسائیوں کا کیلنڈر ہے اس میں ابھی 2000 سال ہو چکے ہیں، 2020 چل رہا ہے، جو مسلمانوں کا ہے وہ 1400 سال سے آگے بڑھ چکا ہے، اور اس کا جو کیلنڈر ہے وہ 59 سال کا ہے، 1 کم 60۔ تو یہ اس کا کیلنڈر تھا اور اس کے مطابق وہ اپنا نیا کیلنڈر چلا رہے تھے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو مقدمہ چلایا جائے گا وہ یہ ہے کہ غیر قانونی مذہبی تنظیم اس نے بنائی اور لوگوں سے پیسہ نکلوایا، ان کو جذباتی کیا اور ان کے جذبات سے کھیل کر ان کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ اس قسم کا مقدمہ اس سرگئی تورپ کے ساتھ چلایا جائے گا، اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ تو ہو گیا وہاں پہ بند رشیا میں، لیکن اور پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو اٹھایا، بی بی سی نے، سی این این نے، فاکس نے، انڈین میڈیا نے، رشیا کے سارے میڈیا نے، اور جتنے آپ کے رشین سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہاں کے سارے میڈیا نے اس کو اٹھایا۔ پاکستان میں یہ رپورٹ نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خبر میری نظر سے کوئی میں آپ کو بتاؤں۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے، اور اس کے اوپر میں ایک مکمل ویڈیو کروں گا کہ احادیث نبوی کی روشنی میں جو عیسائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں
जो यहूदी हैं वो क्या कहते हैं और अहादीस नबी की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं। तो वो तमाम अकायद मैं आपके सामने रखूंगा और ईसा अलैहिस्सलाम की जो दोबारा वापस तशरीफ लाना है, उनका ज़हूर होना है, उस हवाले से शाम की एक मस्जिद में वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। लेकिन उनसे पहले दज्जाल जो है उसकी आमद हो चुकी होगी, उसका ज़हूर हो चुका होगा इस दुनिया में। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में है कि वो भी तशरीफ ला चुके होंगे इस दुनिया में। और उनके बाद आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और फिर वो दज्जाल का कत्ल करेंगे। और मस्जिद उम्मिया कहा जाता है उस मस्जिद को, जिसके मीनार पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ लाएंगे। और किस तरीके से आएंगे, फिर उसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं उस वाक़े के बारे में, वो सारी आपके सामने आने वाले अदवार में रखूंगा, आने वाले प्रोग्रामों में रखूंगा। लेकिन एग्जैक्टली जो इस वक्त हुआ है वो ये हुआ है कि नबूवत का एक और झूठे दावेदार जिसने कहा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का नया जन्म हूँ, उसको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जिंदा तशरीफ लाएंगे। ये याद रखिएगा, उनका किसी के घर में जन्म नहीं होगा, ये आदमी यहाँ पे पैदा हुआ है। सबसे बुनियादी चीज तो ये है, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जिंदा तशरीफ लेकर आएंगे। और वो बाकायदा जब आएंगे तो वो एक बच्चे की सूरत में नहीं आएंगे, वो जिंदा तशरीफ लाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो रवायात हैं वो ये है कि वो पैदा होंगे और उसके बाद फिर वो एक मुसलमानों को लीड करेंगे। लेकिन फिर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह अल्लाह ताला के पास मौजूद है उसी तरह वापस तशरीफ लाएंगे। वो दोबारा उनकी पैदाइश नहीं होगी, वो दोबारा तशरीफ लाएंगे। तो उनके बारे में ये चीज़ बड़ी क्लियर है। तो ये एक और वाकया हुआ, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।